وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے۔ اس زبان سے ہم اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں اور ناراض بھی کر سکتے ہیں۔ یہ زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور دل چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ زبان کی برکت سے بندہ جنت میں بھی جا سکتا ہے اور اللہ حفاظت فرمائے جہنم کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ 70 سال کا مندر کا پجاری ایک مرتبہ 10 سیکنڈ میں کلمہ پڑھ لے، یوں فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کا جنتی ہے۔ حالانکہ مندر کا پجاری ہے، یا سنم کہہ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے زبان ہلائی اور سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کا جنتی، پچھلا سب معاف۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، زبان کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں کہ زبان کتنی اہم چیز ہے۔ اس کو ہم نارمل نہ لیں، اس کو ہم معمولی نہ لیں، اس کو ہم ہلکے میں نہ لیں۔ آج دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ زبان کی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔ تو زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص ہے جو 100 سال سے تہجد گزار ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، نعوذ باللہ 10 سیکنڈ میں اگر اللہ اس کے رسول کا انکار کر دے تو ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نکاح کے موقع پر انسان زبان سے اتنا کہہ دیتا ہے جی ہاں میں نے قبول کیا، اب عورت کے سارے مسائل اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ فرمایا زبان کی اہمیت ہے، اور اگر زبان سے کچھ بیوی کو الٹا سلٹا کہہ دیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی اس کے نکاح سے نکل بھی سکتی ہے۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ زبان کی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہے، فرمایا زبان کی اہمیت ہے۔ تو یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ نرمی کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ یوں فرمایا کہ زبان میں ہڈی نہیں اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ نرم انسان ہر ایک کو پسند، گھر والوں کو پسند، بیوی بچوں کو پسند، رشتہ داروں کو پسند، معاشرے والوں کو پسند، محلے والوں کو پسند، ارے اللہ اور اس کے رسول کو پسند۔ اور جس کے اندر سختی ہو اس سے نہ اس کی بیوی خوش، نہ اس سے اس کے بچے خوش، نہ اس سے اس کے ملازم خوش، نہ اس سے اس کے گھر والے خوش، نہ اس سے اس کے معاشرے والے خوش۔ اس لیے فرمایا نرمی بڑی چیز ہے۔ ابھی ہم نوساری سے آ رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال رمضان میں ہوا، وجہ فرمایا کہ نرم تھے، بھولے تھے۔ 6-7 لوگ میں جانتا ہوں جن کا انتقال رمضان میں ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا، ان کے گھر والوں سے، ان کے اندر کیا بات تھی اللہ نے رمضان میں بلایا؟
دنیا تو کہتی تھی کہ چالاک بنو ورنہ لوگ بنا جائیں گے تمہارے کو، لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر بھولے بن کے رہیں گے، نرم بن کے رہیں گے، اگر تھوڑا سا دنیا والوں کے بنانے سے بن بھی جائیں گے، لیکن اللہ موت کے وقت بھولے پن کا معاملہ کرے گا۔ اور اگر چالاک بن کے رہیں اور اللہ نے جو چالاکی والا معاملہ کر لیا، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ دنیا تو کہتی ہے جو بولے اس کا بور بیکے، کام اس کا چلتا ہے جو بولتے ہیں، لیکن دنیا والوں کی بات نہ مانو۔ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، آقا فرماتے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو معراج پر جا کر آئے ہیں۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ جو جنت اور جہنم کو دیکھ کر آئے ہیں۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ فرمایا جو اللہ کا دیدار کر کے آئے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نجات چاہتے ہو؟ کیا کرو؟ خاموشی اختیار کرو۔ ایک موقع پر فرمایا من سکت سلیم ومن سلیم نجا، جو خاموش رہا سلامت رہا، اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی۔ فرمایا بولے تو اچھا بولو ورنہ خاموش رہو، اللہ کی قدرت کو بولو، اللہ کی دین کی باتوں کو بولو، اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی وحدانیت کو بولو، اللہ سے ہونے کو بولو، کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے وہ بولو، زبان سے قرآن شریف کی تلاوت کرو، درود شریف استغفار کرو۔ زبان سے کیا کرو؟ فرمایا کہ کرنے کے کام کرو، لوگوں کی صلح کرواؤ، لوگوں کے دل جیتو، نرمی سے زبان کو استعمال کرو، اس زبان سے اللہ کو ناراض نہ کرو، گالی نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، تانا نہ دو۔ مذاق میں جھوٹ بولنا یوں فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہے۔ میرا بیٹا ہے، بیٹا یہاں آ نہیں رہا ہے، بیٹا یہاں 5 روپے دیتا ہوں۔ وہ آیا اور میں نے 5 روپے نہیں دیے، شریعت کہتی ہے یہ آپ نے گناہ کبیرہ کیا۔ جیسے نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، جوا کھیلنا گناہ کبیرہ ہے، سود لینا دینا گناہ کبیرہ ہے، بد نظری کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، دھوکہ دینا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح مذاق میں جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رانی تلاؤ میں ایک بزرگ ہے، میں نے کہا موبائل رکھتا ہی نہیں ہو مولانا، کیوں نہیں رکھتے ہو؟ بولے سب سے زیادہ جھوٹ موبائل پر بولا جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ گھر سے فون آتا ہے، اڈاجن پارٹی پر ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بس یہ چوک پر ہوں، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہو گیا، یہ چیز مجھے چاہیے ہی نہیں۔ اللہ ہو، یہ نہیں چاہیے، موبائل نہیں رکھنا مجھے۔ کیا کرتے ہو؟ اللہ کے راستے میں چلتا ہوں، دین کی محنت کرتا ہوں۔ فرمایا 77 سے ابھی تک میرا ایک بھی چلہ نہیں چھوٹا، یہ سال کے بھی 3 چلے لگ گئے، تقاضوں پر چلتا ہوں۔ دین کے خاطر اللہ نے دنیا کے بہت سے ملک دکھائے، سکون دیا، میرے بچے بھی ڈاکٹر ہے، بولے ہم لوگ بہت ویل سیٹ ہے مولانا، زندگی گزارنے کی مزہ آ رہی ہے، چلتا رہتا ہوں تقاضوں پہ، اللہ کے راستوں میں چلتا رہتا ہوں۔ ہاں، جھوٹ سے بچنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا، تو یہ نیت کریں، موبائل رکھنا منع نہیں ہے، موبائل میں غلط کام کرنا منع ہے۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، آج کی مجلس میں یہ طے کرو انشاءاللہ زبان کی حفاظت کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم خود تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن کسی کو تکلیف پہنچائیں گے نہیں۔ پیارے نبی نے یوں فرما دیا کہ جو نرمی سے محروم رہا
وہ ہر خیر سے محروم رہا. ایک دو بھلائی نہیں, ایک دو خیر نہیں, یوں فرمایا ہر خیر سے محروم رہا. کون؟ فرمایا جو نرمی سے محروم رہا. اگر کوئی چاہتا ہے میرا اخلاق بہتر ہو جائے, سب سے پہلے اس کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا. مولانا ہر وقت کنٹرول کرتا ہوں, جب غصہ آتا ہے نا اس وقت بول دیتا ہوں. بھائی ویسے تو ہر کوئی کنٹرول کرتا ہے, غصہ آتا ہے اسی وقت تو بول دیتے ہیں, اسی وقت صبر کرنا ہے. ویسے تو سبھی شانت ہے, کوئی نہ تھوڑی لڑ رہا ہوتا ہے. اصل تو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو کرنا. ماں باپ کچھ بول رہے ہیں, اپنی زبان پر بریک. ہم حق پر ہے, کوئی بات نہیں. بچپن میں ہماری ہزاروں غلطیاں معاف کی ہے, وہ حق پر تھے, معاف کیے. ہماری گندگیوں کو صاف کیا ہے, ہمیں برداشت کیا ہے. کل کو ہماری اولاد ہمیں برداشت کرے گی. کون بول رہا ہے؟ ماں باپ بول رہے ہیں. ان کی سنو, دنیا والوں کی سننی نہیں پڑے گی. اور جو ان کی نہیں سنتا ہے نا, دنیا والے اچھی طرح ان کو سناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا, آ کر کہتا ہے حضرت عبادت کرنے کا بہترین دین کون سا؟ آپ بتاؤ میں عبادت کے لیے کون سے دین کا انتخاب کروں؟ حضرت نے فرمایا بیٹا موت سے ایک دن پہلے. حضرت کیسی بات کرتے ہو, تھوڑی پتہ ہے موت کب آئے گی؟ حضرت نے فرمایا اسی لیے تو کہتا ہوں زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ. جس دن تیری موت آئے گی تیرا آخری دن ہوگا نا, اس دن تجھے پتہ نہیں ہوگا, تو دنیا سے چلا جائے گا. اسی لیے کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں کل ایک شخص کا انتقال ہوا, ایک عورت کا, عصر کے بعد, اور رات میں 9:30 بجے ان کی جنازے کی نماز ہو گئی. عصر میں انتقال ہوا, 9:30 بجے جنازے کی نماز ہو گئی. انتقال قبر میں سونے والے کو ایک دن پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آج میں یہاں ہوں, کل اس وقت میں قبر میں ہوں گا. سب تجہیز و تکفین بھی ہو جائے گا, مجھے قبر میں بھی اتار دیا جائے گا. اللہ والوں کا نظام الاوقات اتنا مضبوط ہوتا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا اللہ کہ حضرت آپ کو پتہ چل جائے کہ آئندہ کل آپ کا 12 بجے انتقال ہو جائے گا, تو آپ یہ 24 گھنٹے کیسے گزارو گے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ 12 بجے آپ کا انتقال ہو جائے گا, تو آپ یہ 24 گھنٹے کیسے گزارو گے؟ حضرت نے فرمایا بھائی میں جو ہے اپنے شیڈیول میں ایک تسبیح کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا ہوں, ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں اگر میرے کو پتہ بھی چل جائے تو. کہا حضرت کیوں؟ بولے بیٹا میں ہر دن کو آخری دن سمجھ کے ہی گزار رہا ہوں, وہ حساب سے ہی نظام الاوقات بنایا ہے. ہر دن کو آخری دن ہی سمجھ رہا ہوں, تو پھر کیسی تیاری ہو انسان کی, کیسی نماز پڑھے, کیسی زندگی گزارے. آج ہم تو, کل ہمارے یہاں 2 نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا 9 سال میں. ایک نوجوان لڑکے کا انتقال ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا, ان کے بھی 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ دنیا میرے عزیزو جانا ہے, جب وقت آئے گا تو بچے گا کوئی نہیں. مجھے بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے. پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ اللہ جی اب میں میرے نبی کی نقل اتار کے آؤں گا, ایک موقع دے دینا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ دوبارہ موقع دیں کہ آپ ذکر کریں, قرآن شریف کی تلاوت کریں, گناہوں سے بچیں, بد نظری سے بچیں. نہ اللہ ہمارے وہاں صورت میں 6-7 لوگ بہت قربانی دیتے تھے, بار بار تیرے راستے میں جاتے تھے, ایک موقع دے دے میں بھی جاؤں گا. نہیں, ابھی کہیں تو کہتا ہے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ ارے تو دنیا سے جائے گا پھر کیسے چلے گا؟ تو ماں کے پیٹ میں تھا جب کیسے چلتا تھا, جب تو پیدا ہوا جب کیسے چلتا ہے, اور جب تو دنیا سے جائے گا تو کیسے چلے گا؟ تو سوچ, چلانے والا اللہ ہے. لاک ڈاؤن میں کس نے چلایا؟ ہاں ترتیب بنا کر جائیں, منع نہیں کرتے, لیکن اللہ کے راستے میں وقت لگانا, اللہ والوں کی صحبت میں جانا, قرآن شریف کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا, دعا کے لیے وقت نکالنا, زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھتے ہوئے گزارنا. عصر کی نماز کا وقت آئے, مسجد میں آ گئے, اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ تیری آخری نماز ہو, میں کوالٹی والی پڑھوں. ارے میرے کو آگے یہ تیاری کرنی ہے. ابھی تو آگے کی بات کیا سوچتا ہے, ابھی کیا کرنا ہے؟ رات سونے سے پہلے مجھے تہجد پڑھنی ہے اور دعا پڑھے بغیر سو رہا ہے. ارے تہجد پڑھنی ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ابھی کی کیا سنت ہے وہ تو عمل کر.
کیا پتہ آنکھیں نہ کھلے. کتنے لوگ رات میں سوتے ہیں صبح ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. تو میرے عزیزوں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی قبر کو یاد رکھیں. یہ دنیا فانی ہے، اس کو یاد رکھیں. یہاں سے ہمارے یہاں سے ہمارے پردادا، ان کے ابا یہ سب چلے گئے، وہ یاد رکھیں. سارے صحابہ چلے گئے، وہ یاد رکھیں. میں اور آپ بھی چلے جائیں گے، اس کو یاد رکھیں. ہمارے کئی رشتہ دار، عزیز اور اقارب، ہم سے ملنے جلنے والے، ہم سے باتیں کرنے والے آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے. اور روزانہ جب بھی واٹس ایپ کھولو انا للہ انا للہ انا للہ کی خبریں آتی ہے. ایک دن میری اور آپ کی انا للہ کی خبر لوگوں کے واٹس ایپ پر گردش کرے گی. اسی لیے فرمایا کچھ کر لے اس سے پہلے جب کہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا. جب تیرے نام کا یہ اعلان ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ثاقب کا انتقال ہو گیا ہے، یوں کہا یہ ثاقب اس سے پہلے تو اللہ کو راضی کر لے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اپنی موت کو، اپنی قبر کو یاد رکھنے کی اور اپنی آخرت کی تیاری کر لینے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ چھوٹا بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ کی گود میں ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، گود سے اتر جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، انسان بڑا کیسے بنتا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا انسان بن جاؤں. حضرت نے فرمایا کہ تو چھوٹا بن جا، اللہ تجھ کو بڑا بنا دے گا. یہاں چھوٹا بن کے بڑا بنتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی ہم گناہ کرتے کرتے تھک گئے. باری تعالیٰ بہت گناہ کیے، گناہوں بھری زندگی گزاری. توبہ کر لیتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کر لیتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے. جب دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں بہت کچھ عزائم اور ارادے کر گزرتے ہیں، لیکن جب دوستوں میں جاتے ہیں، بازاروں سے گزرتے ہیں، 2 دن کے بعد دنیا کی رونق ایسی سامنے آتی ہے اور یہ دنیا ایسا جادو کر دیتی ہے، ایسا جادو کرتی ہے کہ ہم آپ کو اور پیارے نبی کو ہی بھول جاتے ہیں. پھر ہمیں دوست لوگ اچھے لگتے ہیں، دنیا اچھی لگتی ہے، دنیا کی میٹھی میٹھی باتیں اچھی لگتی ہیں. پھر دھوکہ بھی اسی دنیا سے کھاتے ہیں، پریشان بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. رب کریم ہمیں بھی اپنے ولیوں میں شامل فرما. گناہوں سے ہماری جان چھوڑا، نسبت کا نور عطا فرما. اللہ تقوی کی بھیک مانگتے ہیں آپ سے، تقوی دے دیں، تقوی دے دیں. اپنے ولیوں میں شامل فرما لیں، نیک لوگوں میں ہمارا نام لکھ دیں. محبت کی نظر جیسے آپ نے اولیاء پر فرمائی، ایسی ایک نظر ہم پر بھی ہو جائے. آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کی ایک نظر کی بات ہے. ہماری زندگی کا بیڑا پار ہونے کا سوال ہے. باری تعالیٰ ابھی تک کی زندگی گناہوں میں گزری ہے، غفلتوں میں گزری ہے، نافرمانی میں گزری ہے. پیارے اللہ پچھلے جو بھی گناہ ہوئے سب کو نیکیوں سے بدل دیں. آئندہ خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. زبان کی حفاظت کی، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی، اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ جاپا بازار کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا. یہاں سے بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کو ختم فرما. یہاں حیا عطا فرما، دینداری عطا فرما. ہر فرد بشر کو اللہ قبول فرما. یہاں سے تیرے راستے میں زیادہ سے زیادہ جماتے جائیں، ایسے فیصلے فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.